کہ ہمارے پاس جتنے بھی بانجھ پن کے کیسز آتے ہیں اس میں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ صرف ایک مرد کو دوائی دے دوں یا عورت کو دوائی دے دوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی حکیم ہے یا کوئی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے تو وہ جب ایک کا علاج کرتا ہے تو اس فیملی کے اندر احساس کمتری کا معاملہ ہوتا ہے، نیگیٹو مارک ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کا بھی معاشرتی لیول پہ مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ اس خاتون کا بھی علاج کیا جائے اور اس مرد کا بھی علاج کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر وقار احمد بھٹا ہے اور میرا کلینک راولپنڈی اسلام آباد کے مرکز میں کھنہ پل کے سامنے ہے۔ تقریباً 17 سال سے میں بے اولادی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیس بے اولادی کے حوالے سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بے اولادی کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو میں نے جب پریکٹس شروع کی تھی تو جب ہم لوگوں سے سیمن رپورٹ کی بات کرتے تھے تو وہ ایک عجیب قسم کا مسئلہ سمجھتے تھے کہ دوائی تو عورت کو دینی چاہیے تو مرد کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بانجھ پن کے جو مسائل ہیں اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلے کو اچھا ٹھیک کیا جائے یا مسئلے کو حل کیا جائے تو سب سے پہلے کیا ہے، بانجھ پن کے کیسز میں سب سے پہلے جو مرد کی جراثیم کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ کروائی جائے۔ تو ہمارے پاس آج تک جو کیسز ٹھیک ہوئے ہیں تقریباً 11,500 کے لگ بھگ، اس میں سے زیادہ تر کیس جو ہے نا وہ سیمن رپورٹ کے حوالے سے خرابی والے کیسز تھے۔ اس میں آسان کیس بھی ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کی مدد سے 0 سپرم لیول کے کیس بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس میں پس سیل کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ویریکوسیل کے کیسز ہوتے ہیں، سمال ٹیسٹس کے کیسز ہوتے ہیں، سپرم بعض لوگوں کا کاؤنٹ ٹھیک ہوتا ہے ویسے 0 ہوتا ہے، اس طرح کے بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں۔ تو رپورٹ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس کی وجوہات کو معلومات کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے یا دیکھنا ہے تو میرا جو گروپ بھی ہے انفرٹیلٹی اینڈ ادر ڈیزیزز گروپ بائی ڈاکٹر وقار بھٹا، اس کے علاوہ میرا پیج بھی ہے اسی نام سے، اور اس کے ساتھ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا۔ اس کے اوپر بانجھ پن کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، سیمن رپورٹ کے حوالے سے جو بھی کمپلیکیشنز ہیں اس کو ہم نے تفصیل سے اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں اور اس کا علاج بھی بتایا ہوا ہے۔ اس میں خاص مسئلہ یہ بانجھ پن کے حوالے سے آتا ہے کہ اکثر مرد حضرات رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رپورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد کی رپورٹ ہے وہ 70% ایکٹیو ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ میاں بیوی دونوں دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیس جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اچھے قسم کی جو لیب سے جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو ریپڈ سپرمز ہیں وہ کافی حد تک کم ہیں۔ تو جب تک ریپڈ سپرم ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیس پھنسا رہے گا، کنسیو کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کر کے اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اگر پس موجود ہے پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر رپورٹ کے اندر تھن آ رہا ہے پھر بھی مسئلہ ہے، اگر کاؤنٹ کم ہے یعنی نارمل سے زیادہ لیکن کاؤنٹ 100 کے لگ بھگ نہیں ہے تو پھر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی وزن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، PCOS کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو خواتین کا جو مطلب ہے کہ مینسز کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ خواتین میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اینٹی ملیرین ہارمون کم ہو جاتا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ ایک 15 سے 25 سال کی بچی ہے تو وہ 100% بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر وہ جو اس کی عمر بڑھتی ہے 25 سے 35 تک تو 20-30% کم ہو جاتا ہے، 35 سے 40 سال کی عمر میں اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے 40 سے اوپر
تو چانس بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس میں بہت سارے مسائل کو کور کرنا چاہیے، جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹارچ پروفائل ہے یا اور کوئی سسٹ کے معاملات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، سب کو ہمیں اس کا مناسب طریقے سے اس کو یعنی ٹیسٹ کروانے چاہیے، اس کا فالو اپ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ بانجھ پن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خاص نقطہ، بڑا قیمتی نقطہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی بانجھ پن کے کیسز آتے ہیں اس میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ صرف ایک مرد کو دوائی دے دوں یا عورت کو دوائی دے دوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی حکیم ہے یا کوئی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، تو وہ جب ایک کا علاج کرتا ہے تو اس فیملی کے اندر احساس کمتری کا معاملہ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو مارک ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کا بھی معاشرتی لیول پہ مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ اس خاتون کا بھی علاج کیا جائے اور اس مرد کا بھی علاج کیا جائے۔ بعض اوقات رپورٹیں ٹھیک ہوتی ہیں، عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو کنسیو کرانے کی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے کلینک پہ اللہ کی مدد سے پاکستان کے 80% علاقوں سے مریض آتے ہیں، اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بانجھ پن کے حوالے سے جو ہم مسلسل ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ میں اپنے مختلف لیکچرز کے اندر یا نقطے کی بات کے حوالے سے یا یوٹیوب کی ویڈیو کے حوالے سے اپنا تمام جو آج تک کا نالج ہے وہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بانجھ پن کے مسائل ہیں تو یا تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اچھی امید کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا کلینک آپ خود دیکھیں، اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ کہیں گے جی واقعی بالکل اچھے گریڈ کی ایفرٹ ہے۔ تو میری کوالیفیکیشن کا بھی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بالکل میں نے 4 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اور BHMS بھی کیا ہوا ہے، تو ہم ایک اچھے گریڈ کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، چیک اپ کی فیس نہیں ہوتی، مشورہ رہنمائی کی فیس نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔